ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ گھر میں گھڑی کی اذان سن کر نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے اذان دینا کیا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ میں اسے سوال کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہوں، اس میں 2 جز پوچھے ہیں انہوں نے۔ ایک جز تو یہ پوچھا ہے کہ گھر میں گھڑی میں سے اذان سن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ میں اس کو نہیں سمجھا ہوں کہ آپ حضرات کے یہاں کیا طریقہ ہے۔ برٹش میں جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو اور گھروں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ برٹش میں ہے وہ، میں آپ حضرات کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ایسا کریں۔ برٹش میں یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو اور گھروں کو جوڑ رکھا ہے، اور ایک مسجدوں میں ایک آلہ ہے جو 2000 پاؤنڈ میں آتا ہے، اس کی قیمت 2000 پاؤنڈ ہے، اور اس آلہ کا کوئی نام بھی ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ مسجد میں ایک جگہ پر سیٹ ہے۔ جب اس پوری مسجد میں کہیں بھی اذان ہوگی تو پورے اس مسجد سے 10 کلومیٹر ریڈینس میں آپ کے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ ریڈیو اس کی براڈ کاسٹنگ پکڑے گا۔ آپ کا ریڈیو کا این ایف کھلا ہے تو جب مسجد میں یہاں اذان ہوگی وہاں اذان دیتی ہے، یہاں سے پکڑے گا، اور پکڑ کر کے اس 10 مائل کے 10 کلومیٹر کے ریڈینس میں جہاں جہاں گھر میں ریڈیو ہوں گے یہ اذان وہاں پہنچے گی۔ بلکہ یہ میں تقریر کر رہا ہوں، یہ کھلا ہوا ہے ان کا، تو تمام گھروں کے اندر تقریر جا رہی ہے، اور سب گھروں میں عورتیں گھروں میں بیٹھی بیٹھی یہ تقریر سب گھروں میں سنتی ہیں۔ یہ لیسٹر میں بھی یہ انتظام ہے، بولٹن میں بھی یہ انتظام ہے، یہ انہوں نے انتظام کر رکھا ہے، اور یہ بہت شاندار انتظام ہے، کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے اس کی، بس صرف ایک آلہ لا کر مسجد میں اس کو سیٹ کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے گھروں میں جو آپ کا ریڈیو ہے بس وہی ریڈیو پکڑے گئے۔ تو اگر یہ ایسا کر رکھا ہے اور مسجد کی اذان ہے، یہ اذان گھروں میں سنائی گئی، یہ تو مسجد کی اذان ہے، اس اذان کو سننے کے بعد میں گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور بعض جگہ میں یہاں دعوت میں گیا تو کھانا کھاتے کھاتے اذان شروع ہوئی، ارے بھائی کہاں سے اذان ہے، یہ وقت نہیں ہوا، یہ اذان وقت نہیں ہوا، کہاں سے اذان شروع ہوئی؟ تو کہا یہ کمپیوٹر اذان ہو رہی ہے۔ اللہ غنی، کمپیوٹر اذان، یہ کمپیوٹر کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سب جھوٹے کمپیوٹر ہیں، یہ کمپیوٹروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ سب کمپیوٹر سب جھوٹے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ایک ہی دن میں ایک جگہ پر کمپیوٹر بناتا ہے کہ -0 ہے، دوسرا بتاتا -9 ہے، تیسرا بتا -12 ہے، تو ایک ہی جگہ پر تھوڑی دیر میں ایک جگہ پہنچا تو اس نے کہا کہ اس وقت سردی جو -0 ہے، اگلے پر پہنچا تو بتاتا -9 ہے، اگلے پر پہنچا وہ بتاتا کہ -12 ہے، تو کون سا کمپیوٹر سچا ہے؟ اس لیے ان کمپیوٹروں کا کوئی اعتبار نہیں، اور ان کمپیوٹروں کی جو سیٹنگ ہے ان سیٹنگ کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان کی سیٹنگ کیا ہے؟ جیسے قبلہ نما میں ہے کہ آپ کے کناڈا کا نمبر ہے 34، آپ 34 نمبر پر اس کو گھما دیجئے تو 34 نمبر پر گھما کر کے قبلہ بتائے گا۔ ایسا ہی نمازوں کے اوقات اس میں ہے کہ آپ کناڈا کا جو نمبر ہے اس پر سیٹ کر گھڑی کو رکھ دیجئے تو کناڈا میں کن کن جگہوں میں کن کن اوقات میں اور نمازوں کے اوقات شروع ہوتے ہیں اس وقت وہ اذان دینا شروع کر دے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، بہت سی جگہ پر وقت سے پہلے وہ اذانیں دیتا ہے۔ لہذا یہ جو گھڑیوں میں جو برٹش سے گھڑیاں آتی ہیں اور ان میں جو کمپیوٹر سے اذانیں سیٹ کی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب وقت ہو جائے، آپ کی جنتریاں چھپی ہوئی ہیں، آپ کی مسجدوں کی طرف سے جنتریاں چھپی ہوئی ہیں، ان جنتریوں کے اعتبار سے گھڑی میں جب عشاء کا وقت ہو جائے اس کے بعد آپ عشاء کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ریڈیو نے اذان دے دی ابھی عشاء پڑھا نہیں پڑھ سکتے، ریڈیو اذان وقت ہونے سے پہلے بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے جب جنتریوں میں جو ٹائم ٹیبل میں عشاء کا وقت لکھا ہے اس وقت سے جب عشاء کا وقت ہو جائے تو گھر کے اندر عورتیں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی گھر میں نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہ جو کمپیوٹر گھڑیاں جو ہیں اذان دیتی ہیں ان اذان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، آپ اپنے گھروں کو مسجد سے جوڑیں، اور مسجد میں وہ آلہ، اس آلے کا نام مجھے یاد نہیں رہا، پتہ نہیں کیا نام ہے، آپ حضرات کو بہت کو معلوم ہوگا، آپ بیٹی جاتے ہیں نہ ٹرانسمیٹر میں کچھ اور نام تھا، ہاں ایسا کچھ نام ہے ایسا، تو اسے سمجھیں۔ اور یہ بہت اچھا نظام ہے، مسجد کی تمام ایکٹیویٹی تمام گھروں میں جائے گی، کوئی پروگرام مسجد میں ہے، تقریر ہے، سب گھروں میں پہنچے گی، تمام مسجدوں کی اذان، نماز ہو رہی نماز بھی گھروں میں جائے گی، یہاں کوئی اذان ہو رہی اذان بھی گھروں میں جائے گی۔ بھائی اتنا ہے کہ گھر میں آپ اپنا ریڈیو کھلا رکھیں، جو مسجد میں ہو رہا ہے وہ سب پہنچے گا وہاں۔
تو یہ جو صورتحال ہے اس اذان سے تو آپ گھر میں یہ فیصلہ کریں کہ عشاء کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، مسجد میں اذان ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گئی تو صحیح۔ اس کے بعد دوسرا جز یہ ہے کہ گھر میں کیا نماز پڑھنے کے لیے گھر میں اذان دینا ضروری ہے؟ جواب ہے کہ ضروری نہیں۔ کسی بھی آبادی میں اور بستی میں اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں، گھر میں اکیلے پڑھنا چاہیں یا جماعت سے پڑھنا چاہیں، اذان دینا گھر میں ضروری نہیں ہے۔ اذان الحی یکفینا، محلے کی مسجد میں جو اذان ہوئی وہ سارے محلے کے لیے کافی ہے۔ گاؤں میں جو اذان ہوئی ہے وہ سارے گاؤں کے لیے کافی ہے۔ شہر کے محلوں میں جو اذان ہوتی ہے وہ سب شہر کے لیے کافی ہے۔ گھر میں اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں تو نہ اذان کی ضرورت ہے نہ تکبیر کی ضرورت ہے، اور گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں تو تکبیر کہہ کر جماعت کریں، اذان کی ضرورت نہیں ہے۔